بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا بھی آئے گا۔ پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے نا، کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ پھر اللہ نے یوسف عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف اور یعقوب کا رب ہے۔ صبر کے بعد احترام سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھ جاتا ہے، جب انسان اللہ کی لکھی قسمت سے شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب اس کے ہر حکم پر سر جھکا لیتا ہے، جو چیز پسند نہیں اس کا احترام کرنا اور جو پاس نہ رہ سکے اس سے دوری اختیار کرنا، جس نے برا کہا اس کا احترام کرنا، جس نے الفاظ سے روح کی، یقین کی، صبر کی دھجیاں اڑا دی اس کا بھی احترام کرنا۔ جو شخص احترام کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تو ملتا ہی ہے احترام سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا ہے تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئے گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جب انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے تمام رات نہ جانے کتنی ہی بلاؤں اور بیماریوں سے بچائے رکھا اور تندرستی اور صحت کے ساتھ ایمان کی حالت میں بستر سے نیند سے اٹھایا اور ایک نیا خوبصورت دن دکھایا۔ ہائے کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر نئے دن کے ساتھ نئی خوشیاں دے دیتا ہے، اور ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں موجود ہوں، میں طاقتور ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، اور وہ رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب بالکل صاف ہے، اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اسی کے در سے ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہ تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ ہر مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتی ہے۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا
ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نوازتا ہے، میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ میں تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اللہ ان تمام لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے لاتا ہے جن پر آپ بہت مان کرتے ہیں۔ شاید اپنے رب سے بھی زیادہ یہ تمام واقعات آپ کو خاموش کر دیں گے، پر اپنے پیارے اللہ سے خاموشی اختیار مت کرنا۔ جن رستوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں لے کر جاتا ہے، ان رستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرو۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پہ سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اس رات کے پچھلے پہر میں اسے پا لیجیے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا تو دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنا ہے۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو صرف اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ اللہ دل کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ انسان ہے نا، اس کی سوچ بہت محدود ہے، وہ کچھ چیزوں سے شروع ہو کر کچھ چیزوں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں شاید انسان کا زیادہ قصور بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ہر چیز نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کب کون سا فیصلہ تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ اگر آج کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو شاید ابھی وقت سازگار نہیں ہے۔ دعا کبھی قبول نہ ہونا انکار تو نہیں ہے، بس انتظار کرو بہترین وقت کا۔ بے شک تم وہ نہیں سن پاتے جو اللہ سنتا ہے۔